دنیاوی بادشاہ جسموں پر حکومت کرتے ہیں اور اولیاء دلوں پر حکمراں ہوتے ہیں۔ ان کے کارنامے عظیم ہوتے ہیں۔ قرآن پاک میں ہے کہ بری چیز برے کے لیے ہے، اچھی چیز اچھے کے لیے۔ خبیثوں کو انبیاء کی عمدہ نصیحتیں اچھی نہیں لگتیں کیونکہ وہ وحی کا عطر ان کے دماغ کے موافق نہیں تھا۔ نیک نامی ایک ایسی شے ہے جو نہ مرنے والی ہے۔ اس بندے کے نصیب میں بدبختی ہے جو اپنے پیچھے اپنے برے اعمال کو چھوڑ جاتا ہے۔ ایسے بندے کی موت سے جان نہیں چھوٹے گی جو اپنے پیچھے ایسا کام چھوڑ جائے جن سے گناہوں میں اضافہ ہوتا رہے۔ میری ایک بات اپنے ذہن میں رکھو کہ روح کے سمندر میں خود تیرنے کی کوشش فضول اور بیکار ہے۔ روح کے سمندر میں نوح والی کشتی کی ضرورت ہے۔ وہ بندہ بخیل ہے جو دعا میں آہ گزاری نہیں کرتا۔ اے اللہ، ہمارا مانگنا بھی تیری مہربانی کی وجہ سے ہے، کیونکہ تیری رحمت نہ ہو ہم رجوع ہی نہیں کر سکتے۔ اے خدا، روح کو وہ مقام دکھا دے جس میں بغیر حرف کے کلام ہوتا ہے تاکہ پاک روح عالم غیب کے میدان کی جانب سر کے بل جائے۔ سخاوت فقیروں کو اس طرح ڈھونڈتی ہے جیسے حسین لوگ آئینے کو تلاش کرتے ہیں۔ خوبصورت لوگوں کا چہرہ آئینے سے حسین بنتا ہے اور احسان کا چہرہ فقیر کے وجود سے۔ دنیا میں بہت سے انسان ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں کہ ان کو ثواب ملے گا، تو ایسی عبادت چھپی ہوئی گنہگاری ہوتی ہے۔ اچھی سوچ سوچو گے تو تمہیں راحت و سکون نصیب ہوگا اور برے خیال سے تم تباہی کا سبب بنو گے۔ بلی جس گھر میں بچے پیدا کر دے تو سمجھ جاؤ اس گھر میں بہت جلد رزق کی فراوانی ہوگی اور کبھی رزق تنگ نہیں ہوگا۔ اے انسان، تو پانی کی تلاش میں سستی مت کر، کوشش کرتا رہ، وہ وقت آ جائے گا کہ تو دیکھ لے کہ بہار تیرے دامن میں آ چکی ہے۔ اگر تم اللہ سے رابطہ نہیں کر سکتے تو کسی اللہ والے سے رابطہ کر اور اس کا دامن تھام لے، کیونکہ ولی اللہ کے ہاتھ کو اللہ کی دستگیری حاصل ہے۔ گفتگو سے سمجھ بوجھ میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن خاموشی اور تنہائی میں رہ کر لوگ عظیم ذہین بنتے ہیں۔ جب تمہیں ذکر الہی سننا اچھا لگنے لگے تو جان لو کہ تمہیں اللہ سے اور اللہ کو تم سے محبت ہو گئی ہے۔ شکریہ۔